وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے اس فرمان کہ وعباد الرحمن اور رحمان کے خاص بندے یعنی پسندیدہ بندے، چہیتے بندے، محبوب بندے، وہ بندے کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر دھیمے انداز میں چلتے ہیں، مطلب یہ کہ تکبر نہیں کرتے، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی ان سے الجھے تو وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ یہ دو صفت بیان کی گئی تھی۔ آج اس کے بعد آگے ایک اور بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بندے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہاں پر فرمایا گیا ہے، اور وہ لوگ ایسی حالت میں رات گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا، اپنے پروردگار کے سامنے سجدے کی حالت میں، وقیامہ اور قیام کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات میں فرض نماز کے بعد، وتر کے بعد پوری رات سو نہیں جاتے ہیں، بلکہ سوتے ضرور ہیں، اسی لیے تو سونے کی دعا بتلائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، جو دعا بتلائی گئی۔ اگر سونا اگر جائز ہی نہیں اگر ہوتا تو دعا کیوں بتلائی جاتی، دعا کیوں بتلائی جاتی؟ سونا اگر جائز نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو نیند بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آتی ہے، ورنہ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نیند نہیں آتی، پوری رات کروٹیں بدل کر وہ سوتے کیا بلکہ کروٹیں بدلنے میں وہ رات گزار دیتے ہیں، لیکن نیند آنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نیند کی دوائیں کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کچھ دن تک اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد وہ دوائیں بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اور ویسے بھی نیند کی دوائیں، نیند کی گولیاں کھانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ حدیث پاک کے اندر جو دعا بتلائی گئی ہے، مسنون دعائیں، جو بہت چھوٹی سی کتاب اپنے جسامت کے اعتبار سے لیکن انتہائی نفع بخش کتاب ہے، مسنون مقبول دعائیں اس کا نام ہے۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ 30 35 40 روپے کے اندر وہ کتاب مل جاتی ہے کسی بھی کتب خانے کے اوپر۔ تو اس میں بہت ساری دعائیں، تقریباً 200 سے زیادہ اس میں وہ دعائیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان دعاؤں کو درج کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم کو یہ بھی ایک دعا ملے گی کہ جب نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے، جب نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے۔ اب وہ دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، اس کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ایسا ہی اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو قرآن کریم لے کر بیٹھ جانا، نیند اگر آ رہی ہے تو نفل نماز پڑھنا شروع کر دینا، نیند اگر نہیں آ رہی ہے تو صلاۃ تسبیح پڑھنا شروع کر دینا۔ اب شیطان آ کر ہماری پیٹھ دبائے گا، ہمارے سر میں مالش کرے گا، ہمارے مونڈھے دبائے گا، اور وہ چاہے گا کہ ہم کو کسی بھی طریقے سے وہ سلا دے تاکہ ہم اس نیک عمل سے ہم باز آئیں۔ تو کہے گا کہ بھئی اس سے بہتر چلے جاؤ، تم سوئی جاؤ، تاکہ تم نیکیاں کر کے کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس درجات بلند نہ کر لو۔ تو اس لیے اس کے دوسرے علاج کرنا چاہیے، متبادل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ گولیاں کھانے کے، چونکہ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ نیند کی جو دوائیں کھائی جاتی ہیں، بہت کم مواقع پر ڈاکٹر حضرات انتہائی مجبوری کی صورت میں کسی بیمار شخص کو وہ دوا کھانے کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ کہیں میڈیکل پر جا کر اگر کہا جائے، اگر پوچھا جائے کہ نیند کی دوا کی گولی ہے کیا، تو وہ فوراً پہلے تو کہیں گے نہیں دیں گے، وہ انکار کریں گے، کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی چٹھی لے کر آؤ، یہ کہیں گے۔ تو انسان کے لیے چونکہ نقصان دہ ہوتی ہے،
تو خیر بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ رات کا حصہ ہمارا اللہ رب العزت نے سونے کے لیے بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام جاندار مخلوقات، ان تمام کو سونے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک مخلوق سوتی ہے، یہاں تک کہ اگر بندر بھی اگر ہوگا، لنگور بھی اگر ہوگا تو ڈالی پہ بیٹھ کے سو جائے گا، وہ بیٹھے بیٹھے سوئے گا، بلی بھی اگر ہے تو سو رہی ہوگی، شیر بھی اگر ہے تو جنگل کے اندر وہ بھی سو رہا ہوگا، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، مرغیاں بھی ہیں، وہ سب کے سب سوئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ ہاں صرف دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مچھلیاں ہم جو لے کر آتے ہیں وہ جو بڑے بڑے کانچ کے برتنوں میں ہوتے ہیں تو کبھی بھی دیکھو 24 گھنٹے میں گھومتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ چلتے چلتے سوتی وہ کیا کرتی، کیا ہے کیا نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن 24 گھنٹے میں کبھی بھی دیکھو ان کو کانچ کے جو برتن کے اندر، پانی کے اندر جو مچھلیاں جو ہوتی چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلیاں، وہ ہمیشہ چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند ہر ایک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راحت کا ذریعہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ دعا بتلائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں آپ کے نام سے میں مرتا ہوں، یہ دعا بتلائی گئی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، پھر میں دوبارہ زندہ ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نیند کے بعد مرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اب میں جو سونے جا رہا ہوں یہ آپ کے حکم سے ہے، اس لیے کہ نیند کا بھی معاملہ اس سے یعنی موت سے ملتا جلتا ہے کہ اگر واقعتاً اگر کوئی شخص حقیقت میں اگر کوئی شخص سو رہا اگر ہے تو اس صورت میں اگر اس کے بازو بیٹھ کر اگر کوئی شخص باتیں کرے اگر آہستہ آہستہ، یا کوئی وہاں سے اگر جائے، یا اسی طریقے اس کے بازو ہی اگر کوئی شخص بیٹھ کے آہستہ آہستہ کوئی چیز کھائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون میرے بازو بیٹھ کے گلگلے کھا رہا، کون دہی بڑے کھا رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، پتہ ہی نہیں چل پاتا آدمی کو۔ اب بعد میں جب وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، یہ جلدی جلدی اپنا یوں یوں کر کے مصحف کر دیا، اور اس کے بعد تو پھر ہاتھ میں تسبیح اللہ 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 کرنا شروع کر دیا، تو وہ سمجھے گا بیچارہ ہے تو یہ شاید پوری رات تسبیح کر رہا کیا ہے کہ حالانکہ تسبیح نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ کچھ کھاتے بیٹھا تھا۔ تو جس طریقے سے وہ شخص جس کا انتقال ہو گیا اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ میرے آزو بازو بیٹھ کر لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اس شخص کو بھی جو سو گیا ہے اس کو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو دعا یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے میں جیتا ہوں، یعنی اٹھتا ہوں، دوبارہ زندہ ہوں گا میں، کب؟ جب نیند سے بیدار ہوں گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی ہے، عباد الرحمن جنہیں فرمایا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے یا عباد الرحمن ایسی حالت میں رات گزارتے ہیں، یبیتون رات گزارتے ہیں، لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا اپنے پروردگار کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدًا وقیاما اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم 2 رکعت نماز اگر پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اب اس کے اندر یقینی طور پہ قیام آ گیا، کھڑے ہونا جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر رکوع سجدہ یہ بھی آ گیا۔ ہاں اگر کوئی شخص اگر ضعیف ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، یہ نہیں بھی اگر ہے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر جو نماز پڑھیں گے تو اس صورت میں وہ عمل ان کا قیام کہلائے گا، جب اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم صورت کریں گے۔ لیکن جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ تہجد کی نماز کتنے رکعت ہے؟ کم سے کم 4 رکعت، 2 رکعت سے 4 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار ہے یعنی 12 رکعت۔ تہجد کی جو نماز ہے 12 رکعت زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم ہے 4 رکعت۔ کب پڑھی جائے گی یہ نماز؟ یہ نماز پڑھی جائے گی آدھی رات کے بعد، جہاں پر جس شخص یعنی جس شہر کے اندر یا جس ملک کے اندر
یا جس شہر کے اندر جہاں بھی، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سورج ڈوب رہا کتنے بجے، نکل رہا کتنے بجے۔ اگر یہ گھنٹے کا وقفہ اگر ہو رہا ہے 12 گھنٹے کا، 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک، مثال کے طور پہ سورج ڈوب رہا ہے شام میں 6 بجے اور نکل رہا ہے صبح میں 6 بجے، تو اس کا مطلب یہ کہ رات 12 گھنٹے کی ہو رہی ہے۔ جب 12 گھنٹے کی، 6 کے بعد 7 8 9 10 11 12، اسے کہیں گے یہ آدھی رات۔ آدھی رات اب ہو گئی۔ اب فرض کیجئے کہ رات ہو رہی ہے اگر، یعنی 13 گھنٹے کی ہو رہی ہے اگر رات، کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے؟ سرما کے موسم میں جیسے راتیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، اب راتیں اگر لمبی ہو رہی اگر ہے اور 13 گھنٹے کی ہو رہی ہے، اس صورت میں ہوگا یہ کہ اب یہ 6 بجنے کے بعد ہے، تو 6 کے بعد 7 8 9 10 11 12، 12:30 بجے، یعنی آدھے گھنٹے کے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو جہاں پر جس وقت یہ جو موسم چل رہا ہے، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ رات کتنے بجے کب ڈوب یعنی ہو رہی ہے۔ رات کا مطلب یہ کہ سورج کا ڈوبنا، مغرب کی اذان، مغرب کی اذان کب ہو رہی ہے، سورج کب ڈوب رہا ہے، اور اس کے بعد صبح کب ہو رہی ہے۔ اب یہ اس کو کہا جاتا ہے آدھی رات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اب اس کا جو وقت ہے تہجد کا، ایک ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تک، جو کہ صبح صادق کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کون سا وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت، اور تہجد کا وقت اب باقی نہیں رہتا ہے۔ لہذا اب یہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تہجد کی نماز، آدھی رات کے بعد پڑھنا، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ صبح صادق کتنے بجے ہے۔ صبح صادق، فجر کا وقت، صبح صادق کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہو رہا ہے۔ جو فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا، اب وہاں تک تہجد کا وقت ہے اور وہاں تک سحری کا وقت ہے، لیکن احتیاطاً 10 منٹ پہلے ہم نے تہجد اور سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ ہماری نماز ایسے وقت میں نہ ہو کہ 2 رکعت نماز ادھر ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز ادھر ہو رہی ہے، نہ تہجد میں شمار ہے اور نہ ادھر شمار ہے۔ کسی ایک وقت میں ہونا ضروری ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو سروے چلا تھا، کیا کہا، مدارس کے اوپر جو آفتیں آئی تھی، اب وہ آنے والی بھی ہے، اللہ کرے کہ نہ آئے، چھان بین ہو رہی تھی ادھر 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 ادھر، عجیب و غریب سروے بھی سامنے آیا۔ اس کے اندر ایسا ہوا کہ بھئی بہت سارے مدارس ہیں، یو پی میں مدرسے بہت زیادہ مراد آباد کے اندر نکلے، یو پی میں یہاں وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے۔ ایک رپورٹ یہ بھی آئی عجیب و غریب کہ مدرسے میں جب داخل ہو رہے تو پیچھے کا دروازہ یا ادھر سے جو داخل ہو ادھر کا دروازہ وہ ہے ہندوستان میں، اور ادھر کا جو دروازہ ہے وہ نیپال کی بارڈر کے اوپر ہے۔ سمجھے آپ کیسا ہوگا؟ اب مثال طور پہ یہ ہندوستان کی بارڈر یہاں پہ ختم ہو گئی، اور وہاں سے یہ پلر کے پیچھے شروع ہو رہی ہے، نیپال کی بارڈر شروع ہو رہی ہے۔ اب ایک مدرسہ ایسا بھی پایا گیا، جیسے فرض کے بیچ کی جو جالی ہماری فرض کر لیا، اب ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا، مثال کے طور پہ 10 پلاٹوں کے اندر مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ اب 10 پلاٹوں تو 5 پلاٹ اس طریقے کے ادھر یہاں پہ ہو گئے، 5 پلاٹ ادھر نیپال کے اندر ہو گئے۔ اب جب کوئی شخص یہاں سے جب داخل ہوتا تو ہندوستان کا شخص داخل ہو مدرسے میں، اب جب وہ پیچھے کے دروازے نکلا تو پتا چلا کہ وہ نیپال میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ وہ نیپال میں چلا گیا۔ تو رپورٹ ایک آئی ہے اس طریقے کی، سروے جو کیا گیا، مطلب ایسے بھی مدرسے سے ہم جب جاتے تھے دارالدیوبند پڑھنے کے لیے، بینا اور ببینا بلکہ مقامات ملتا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ جھانسی کے پاس یا کسی اور مقام پر، کسی اور مقاموں کے اوپر، کہ وہ اسٹیشن کے اوپر جب کوئی آدمی، جیسے مثال طرف یہ کھڑکی ہے، اب یہاں سے جب ٹکٹ لے رہا ہے تو وہ ہے یہ ایک شہر کے اندر ہے، اور جب وہ ادھر سے جو ٹکٹ جو دے رہا ہے وہ ہے دوسرے شہر کے اندر ہے۔ مطلب وہ جو اسٹیشن جو بنا ہوا ہے یا وہ جو کھڑکی جو بنی، کیبن جو بنی ہوئی ہے، وہ اس انداز جیسے یہ ہے مثال کے طور پہ، اب ایک آدمی یہاں سے کھڑے ہو کے ٹکٹ لے رہا ہے، اب یہ جو ٹکٹ لے رہا ہے تو وہ تو ہے اس شہر کی بارڈر کے اندر ہے، اور ادھر سے جو ٹکٹ دے رہا ہے وہ ہے اس شہر کی بارڈر کے اندر ہے۔ مطلب تعمیر اس انداز کی۔
تو خیر میں بتلا رہا تھا وہاں پہ تو خیر چل جائے گا، مدرسے میں چل جائے گا کہ یہ دروازے سے گئے اندر تو ہندوستان میں سے گئے، اور ادھر سے پیچھے کے دروازے نکلے گا تو نیپال کے اندر نکل گئے، ادھر سے داخل ہو گئے تو نیپال میں سے کوئی داخل ہوا نکل گیا وہ انڈیا کے اندر آ گیا، یہ وہاں پر چل جائے گا۔ لیکن یہ جو نماز ہے تہجد کی نماز، یہ سحری کا جو وقت ہے، اس میں احتیاط لازمی، اسی واسطے جو نظام الاوقات جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس میں جو 22 منٹ کا فرق رکھا گیا اسی واسطے رکھا گیا ہے تاکہ اگر کوئی شخص بھول چوک سے اگر تھوڑا آگے اگر بڑھ جائے تو اس کا روزہ بچا رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے بہت سوچ بچار کے بعد میں وہ بنایا گیا ہے، ناندیڑ میں نہیں بنایا گیا، نظام سرکار کے زمانے میں بنایا گیا جب سے وہی چل رہا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رات ایسی حالت میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں مطلب؟ تہجد کی نماز، اللہ رب العزت کو یہ نماز تہجد کی ایسے وقت میں جبکہ عام طور پر لوگ نیند میں ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ چادر کدھر گئی، تکیہ کدھر گیا، شال کدھر جا رہی ہے، یعنی نیند میں انسان کے بکھر جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں جب عام طور پر جو سونے کا جو وقت ہے اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے بندے فرض تو پڑھ لیے دن میں، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، لیکن اب رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو سورے ہم کو یاد ہے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ الم تری لیلاف ارأیت الذی انا اتینا قل یا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد اور دو کوئی بھی سورے پڑھ لیے جائیں۔ اگر کسی شخص کو اگر دو بھی سورے اگر یاد ہے ہر رکعت میں اگر بار بار اگر وہ پڑھے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ قیامت کے روز جب لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ بار لفظ سنتے ہیں نفسا نفسی، نفسا مطلب ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر بھی ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، جیسا ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اب وہاں پر جانے کے بعد کوئی آدمی بڑی باریکی سے ہمارے پاسپورٹ کا جائزہ لے رہا ہے، بار کہہ رہا ہے، بار ہم کو دیکھتا، پھر پاسپورٹ کے اندر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، یہ اسی طریقے بولتا ہے ایسا انگوٹھا یہاں پہ رکھو، پھر یہ انگلی رکھو، یوں رکھو، پھر آنکھوں میں کہ وہ کرو، سمجھے اس طریقے سے۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی نکل کر یعنی چلے گئے، یعنی ان کی رپورٹ اچھی آئی، اب اس کے بعد لیکن جو آدمی جو وہاں پر رہتا ہے اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص چیک ان کرنے والا کہہ دے کہ بھائی آپ بازو ہٹ جاؤ لائن میں سے، چلو بھائی تم آ جاؤ دوسرے سے، کیوں نہیں بھائی آپ کے پاسپورٹ کے اندر یہ غلطیاں ہے، یہ غلطیاں ہے۔ تو انسان کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے، طالب علم کو اس وقت تک جب تک کہ اس کا نتیجہ یعنی معقول آ نہیں جاتا اور اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ میرا نتیجہ کیا ہے اور میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، اس وقت تک وہ کیسا رہتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی رہتی ہے کہ ڈاکٹری میں نمبر لگانے کا ہے، میرے کو فلاں کرنے کا ہے، میں نے یہ امتحان دیا، وہ امتحان دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک لیڈر کا دل دھڑکنے لگتا ہے اس وقت جب کہ ووٹنگ ہونے لگتی ہے اور جب کہ گنتی ہونے لگتی ہے، اور آ کر کوئی کہہ دیتا ارے بھائی وہ جو پیٹیاں جو کھولے گئے نا بس ایک طرفہ طور پہ ان کے ہی چل رہے، اب اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب کس نے کہا نہیں اب تمہارا بھی نمبر آ رہا ہے، اب اس کے بعد تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہاں پر جب ایسا ہوتا ہے تو آخرت میں تو تمام اولین و آخرین جمع ہے، وہاں پر تو آزمائش کے 3-4 مرحلے، ایک تو یہ کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ ملے گا یا بائیں ہاتھ ملے گا، یہ ایک آزمائشی مرحلہ ہوگا۔ پل صراط جو دوزخ کے اوپر قائم کیا جائے گا، کہاں پہ قائم کیا جائے گا؟ دوزخ کے اوپر۔ یہ جو ہمارا برج ہے یہ گاڑی پورے کے جیسے ادھر جاتے نیا پل پرانا پل، اس کے کنارے پر سے دیوار جو اتنی چوڑی چھوٹی سی ہوتی ہے
کسی کو بولے گا دوڑو، اس کے اوپر دوڑ سکتا ہے کیا؟ آنکھیں پھرتی ہیں انسان کی، خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ طغیانی آئی اور سیلاب آیا ہوا ہے اور پانی کے اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی ہے، آدمی 2 قدم نہیں چل پائے گا، ادھر سے ادھر کیسے پار ہوگا؟ ادھر سے ادھر کیسے پار ہوگا؟ یہ نہ وہ جو اس کی جو دیوار ہے کٹگر جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے نہیں چل سکتا انسان، اس کے اوپر سے نہیں چل سکتا۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر جو پل صراط جو قائم کیا جائے گا، پل کے معنی پل، صراط کے معنی دے سیدھا، تو پل صراط جو قائم کیا جائے گا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا قائم۔ اب نیچے سانپ، بچھو، اژدہے، زہریلے، بڑے بڑے زہریلے اژدہے وغیرہ ہے، اسی طریقے سے آگ بھڑک رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، اور جہنم اتنی ڈونگی، اتنی گہری، اتنی گہری، اتنی گہری کہ جس کا انسان انداز نہیں کر سکتا۔ اب وہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بات لکھی کتابوں میں کہ وہ پل صراط جو ہوگا وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس طریقے سے ہوگا۔ ایک اور بات لکھی گئی کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تو باریک ہوگا بال سے زیادہ اور تیز ہوگا وہ تلوار کی دھار سے، اور قائم کر دیں گے اس کو کہاں پہ؟ دوزخ کے اوپر۔ اب چلو گزرو یہاں سے، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ وہ جو پل صراط جو ہوگا در حقیقت وہ شریعت کی صورت مثالی ہوگی۔ جس شخص نے جتنا زیادہ شریعت پر عمل کیا وہ شخص اتنی آسانی سے وہاں سے گزر جائے گا، اور جس شخص نے شریعت سے اپنے آپ کو دور رکھا، شریعت سے دور رکھا، لہذا اس کے لیے اب مشکلات پیش آئیں گی، گرنے کا ڈر رہے گا۔ نیچے اژدہے منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے گرا کسی ان کے منہ میں گیا، آگ بھی جل رہی ہے اور سارے تکلیفیں اندر وہاں پہ موجود ہیں، تو ایسی کیفیت وہاں پر ہوگی۔ تو اس لیے بات بتلائی گئی ہے کہ بہرحال جو قیامت کا جو منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جب تک کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نہیں مل جاتا انسان بے چین رہے گا، جب تک کہ پل صراط پر سے نہیں گزر جاتا انسان بے چین رہے گا، نفسا نفسی اس کو بولتے ہیں۔ اور جب تک کہ اس کے اعمال کو تولنے کے بعد جب تولا جائے گا تو یہ پتہ نہ چل جائے، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا برائیوں کا۔ ایئرپورٹ کے اوپر جو لوگ وہاں حج کو جاتے ہیں اور آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اپنے سامان کے ساتھ یا کسی کے سامان سے اپنا سامان ہے کہ نہیں؟ تجربہ اس میں کس کس کو تجربہ ہے؟ وہاں پر پابندی ہے، مثال کے طور پہ 30 کلو کی پابندی۔ اب لے لیے دوا کے پیسے فل تھے جاتے وقت، یہاں تک کہ ریال ختم ہو گئے، اس سے ادھار ریال لے لی، انڈیا میں دے دیں گے بول کے۔ اب کیا کرتے بازار میں گئے، یہ لیے وہ لیے، وہ لیے وہ لیے، وہ لیے وہ لیے، سارا سامان۔ اور حاجیوں کا کام کیا رہتا ہے؟ جب جانے کے دن جب قریب آتے ہیں واپسی کے 4 دن پہلے میں نے کاٹا لا لیا، اب میرے پاس کا جو کاٹا ہے تولنے کے وزن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہوا نہیں کہ اس کے بعد انو سے کرتے ہیں۔ ہر آدمی دیکھتا ہے کتنا بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد خدا جو دیکھتے ہیں میرا تو 12 کلو وزن بڑھ گیا ہے، اور اس انسان کو وہاں پہ اپنے وزن کی کوئی فکر نہیں رہتی، 150 کلو بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ سامان نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا کرتا ہے آدمی؟ اب 12 کلو وزن بڑھ گیا، اب سوچتا ہے بھائی اس میں سے پھینکوں تو کیا پھینکوں، لے جاؤں تو کیا لے جاؤں؟ سب چیز ریال میں خریدی گئی وہاں پہ اور ادھار لے کر ریال میں خریدی گئی ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو، یہاں تک کہ صابن کو بھی جس کو استعمال کرتے کرتے آدھی چپی سے رہ ذریعے سے وہ بھی پھینکنے کو جی نہیں چاہتا آدمی کا، ارے بھائی رکھ لو کہیں بھی کام آئیں گے، اس طریقے سے۔ سرف کا پاکٹ ہے آج وہ بھی رکھ لیتا ہے، نکل گیا تو نکل گیا۔ تب ہوتا یہ ہے کہ آدمی سامان اب لے لیا، اب اس کے بعد فرض کیجئے 10-12 کلو سامان بڑھ گیا، اب وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ بھائی تو ہلوس ہے، تو آپ پاس کتنا سامان ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرے سامان میرے پاس ہے تو 25، اچھا میرا تھوڑا 5 کلو سامان لکھوں نا۔ اب ایسا نہیں بولتا، ان کو منانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی ان کے پاس۔ انہوں نے کہا ارے بھائی میں خود فکر میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کس کے پاس سامان کم ہے۔ اب کمرے کمرے جا جا
جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں، ارے بھائی تمہارے پاس سامان کتنا ہے؟ اب کس نے کہا میرے پاس خالی 20 کلو، ارے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جلدی سے آدمی 10 کلو سامان ادھر لگا دیتا، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر جب ہے تو گنتی ہوتی ہے، اب اس کے بعد ملا کے سامان ڈالتے ہیں وہاں پر۔ اور اگر وہاں پہ بھی اگر ایک اکھڑ مزاج رہا، انہیں کہا نہیں 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 نہیں، اپنا اپنے کو ڈالنے کا، کسی کے ساتھ جوڑوا سامان نہیں لوں گا میں، پھر دیکھیں دل کی دھڑکن کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے وہاں پر کہ ایک آدمی پاسپورٹ جس کا ہے، تمہارا سامان لاؤ، بس یہ تمہارا لے کر آؤ، تمہارا لے کر آؤ، تمہارا لے کر آؤ، اور بعض بیچارے نرم دل کے، چلو ڈال دو، سب کا سامان ڈال دو۔ اب اس کے بعد جب سب کا سامان ڈال دیتے، کسی کا 15 کلو زیادہ تھا، کسی کا 20 25، اب اس کے بعد آدمی اس سے پہلے تو گھبراہٹ رہتی ہے، لیکن جیسے ہی سامان چلا گیا، اندر ادھر چلے گیا، اب ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے پاس کتنا تھا؟ میرے پاس 10 کلو، ارے تمہارے پاس 15 کلو، اور آپ کے پاس؟ ارے بھائی 20 کلو سامان تھا، اللہ کا شکر ہے بھائی، اچھا آدمی تھا بیچارہ، چلے گیا۔ اب مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور پہلے گھبراہٹ تھی۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پر انسان ایک سامان، مادی سامان اگر بڑھ جائے، اگر اتنا پریشان ہوتا، تو وہاں پر جب اعمال کو جب تولا جائے گا، اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس وقت تک انسان کے اندر نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اگر جب سب لوگ یعنی پریشان ہوں گے اور اس کے بعد گھبراہٹ میں ہوں گے، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ لوگ خالی وی آئی پی نہیں ہوں گے، وی آئی پی ہوں گے۔ وہ صرف وی آئی پی نہیں ہے کہ چلو گرین سگنل سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، وہ نہیں، بلکہ وی آئی پی، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہوں گے۔ اب جس وقت کے لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، اس وقت ایسے لوگ جو راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا محشر میں، اَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ لِصَاحِبِ الْحِسَابِ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز یہ اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ؟ اَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ جن کے یہ پہلو یعنی یہ حصہ دور رہا کرتے تھے اپنے بستروں سے، یعنی جہاں پر انسان آرام کرتا ہے، اب انسان جب کھڑے ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اس کا یہ حصہ اس بستر سے اب دور ہو گیا۔ جب انسان بیٹھے گا قاعدے کی حالت میں ہوگا تو اس کے مقابلے یہ حصہ دور ہو گیا، تو پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں پہ اعلان ہوگا؟ یہ میدان حشر میں۔ اَيْنَ الَّذِينَ، کہاں ہے وہ لوگ؟ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، کہ جن کے پہلو دور رہا کرتے تھے، عَنِ الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ اعلان ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سارے لوگ پورے محشر میں، کوئی یہاں سے، کوئی وہاں 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 سے، اب یہ کھڑے ہو جائیں گے چونکہ اعلان ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ کہ جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے دور رہا کرتے تھے؟ فَيَقُومُونَ، آپ فرماتے ہیں وَهُمْ قَلِيلُونَ، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، یعنی پورے میدان حشر کے لوگوں کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے۔ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اس کے بعد ہوگا یہ کہ سارے لوگ جو تہجد گزار تھے، راتوں میں اٹھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے، ذکر کرتے، توبہ استغفار کرتے، روتے دھوتے تھے، اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب یہ چلے جائیں گے، ثم یؤمر لسائر الناس بالحساب، اس کے بعد سب سے کہا چلو آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ حساب دینے کے لیے۔ ثم یؤمر، پھر حکم دیا جائے گا حشر کے باقی لوگوں کو، لسائر الناس، تمام لوگوں کو، الی الحساب، حساب کتاب دینے کے لیے۔ تو اس لیے جو قرآن کریم میں فرمایا گیا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، رحمان کے بندے بننا۔
کم از کم 4 رکعت تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب جو لوگ 12، 12:30، 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، بہتر بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے کم از کم 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے، جو کہ آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک وہ رہتا ہے۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم انا نسألک الجنة نعوذ بک من النار۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Thank you.